الحمد لله على ما نعم ولهم وفتح من دقائق الحقائق وفهم والصلاة والسلام على رسوله الذي كرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. محترم قابل احترام حضرات علماء، اور قابل اعزاز حضرات طلباء، سامعین کرام، دوستوں اور بزرگوں، اور اگر کہیں عورتوں کا انتظام ہو تو پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اور یہ وقت بالکل ایسا وقت ہے کہ جب کسی شخص کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور اس کے پاس منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ارے چھوڑو، پہلے مجھے اپنی نماز پڑھنی. صحابہ نے پوچھا تھا کہ قبر میں کیسا وقت ہو، کہ نہ صبح نہ رات نہ دن، اور بالکل ایسا وقت ہوگا جیسے عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے. اب یا تو یہ تمثیل ہے یا ایک حقیقت. اگر یہ تمثیل ہے تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جس طرح سے عصر کی نماز کے بعد سورج ایک دم غروب ہونا چاہتا ہے اور دن ختم ہو کر رات آنا چاہتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے اشارہ مرحمت فرمایا کہ یہ دنیا کی انتہا بہت جلد ہونے والی ہے، ایک دم یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد آخرت کا ایک سلسلہ شروع ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، جیسے ان دو انگلیوں میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو ایسے ہی میرا وجود میں آنا، ظہور میں آنا، اور میرے بعد فوراً قیامت کا آ جانا، ان دونوں کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے واسطے ایک دوسری زندگی ہے، آخرت. لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے اور سننے سے پہلے ذرا یہ اندازہ لگاؤ کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی. ایک انسان کی روح ہے جس کا تعلق ایمان سے، اور ایک انسان کا جسم ہے اور اس کی مادیت ہے. اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے جس طرح سے انسان کے جسم کے لیے اور انسان کی مادیت کے لیے اس کی غذا کا انتظام کیا، تو اسی طرح سے اس کی روحانیت کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو توانائی دینے کے لیے اللہ نے روحانی غذا کا بھی انتظام فرمایا.
اور یہ دونوں انتظام موجود. قرآن کریم میں فرمایا گیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان الی آخر الآیات. اس سورت کو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اپنی خاص صفت الرحمن سے شروع فرمایا. صفت الرحمن کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کو بھی سوچ لو اور سمجھ لو. صفت الرحمن کہا جاتا ہے ایسی صفت کو کہ جس صفت کا تعلق عام طریقے پر سب کے ساتھ رحم کرنے سے ہو. آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر ہر قسم کی مخلوق کے اوپر رحم ہوتا ہے، خالی انسانوں کے اوپر رحم نہیں ہوتا، یا خالی مومنین کے اوپر رحم نہیں ہوتا کہ صرف اللہ کی بات کو ماننے والے ان کے اوپر رحم کیا جائے. نہیں، ساری دنیا کے چیزوں کے اوپر اور دنیا کی تمام مخلوقات کے اوپر رحم ہوتا ہے. اگر جانداری مخلوقات کا حساب لگایا جائے تو 18,000 سے زیادہ نکلتی ہے، اور جن مخلوقات میں اگر جان نہیں ہے ان مخلوقات کا حساب جوڑا جائے تو 80,000 سے زیادہ مخلوق نکلتی ہے. لیکن ہمیں 18,000 مخلوقات کو دیکھنا ہے. سب کے اوپر اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا رحم ہوتا ہے، اور سب کے ساتھ میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی قدرت عیاں ہوتی ہے اور قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے. بارش برسے گی تو صرف مومنین کے اوپر نہیں برسے گی بلکہ غیر مومنین کے اوپر بھی بارش اپنا فائدہ پہنچائے. رزق اگر ملے گا تو مومنین کو خالی نہیں ملے گا بلکہ مومنین کے ساتھ میں جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ میں بغاوت کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے. اسی لیے صفت الرحمن کا تعلق دنیا سے ہے. لہذا دنیا میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے جس طرح سے انسان کے جسم کے لیے اور انسان کی مادیت کے لیے غذاؤں کا انتظام کیا ہے تو ایسے ہی اس کی روحانیت کی توانائی کے لیے اور اس کو قوت بخشنے کے لیے بھی روحانی غذا کا انتظام فرمایا. آپ حضرات دیکھتے ہیں سورج کے اور آسمانوں کے چکر، زمین کی گردشیں، چاند کی روشنی، بحر و بر، شجر و حجر، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی مادیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اس کی کو غذا بخشنے کے لیے اللہ نے وجود بخشا ہے. اور قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے انسان کی روح کی کو طاقت پہنچانے کے لیے اور اس کو توانائی دینے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو ظاہر فرمایا ہے. اور اپنی ایک صاحب کہہ رہے تھے ایک جگہ بخاری شریف کا جلسہ ہو رہا، بخاری شریف کا اختتام، کہنے لگے کہ اللہ نے اپنی صفت قدیم کو اور صفت کلام نفسی کو کلام حادث اور کلام لفظی کا لبادہ پہنا ہے. اس پر مجھے ذرا سے کان کھڑے ہوئے اور تنقید تو بہرحال کرنے کا موقع نہیں تھا اس وقت، بات آئی گئی ہو گئی. تو بہرحال یہ ہمارے سامنے قرآن کریم جو ہم اپنی زبان سے اگر ادا کرتے ہیں تو یہ کلام لفظی اور کلام حادث بنتا ہے، اور اگر اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا یہ کلام ہے جس کو کلام نفسی اور کلام قدیم سے تعبیر کیا جاتا ہے تو
تو یہ اللہ کی صفت بن جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو مخلوق اور غیر مخلوق دونوں سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کو اللہ نے روحانیت کو، انسان کی روحانیت کو طاقت پہنچانے کے لیے اور اس کو قوت بخشنے کے لیے قرآن کریم کا انتظام فرمایا، اور یہ قرآن کریم ہمارے سامنے آتا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کا جسم بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان کا جسم بڑی بڑی آفتوں کا شکار ہو جاتا ہے، کہیں کینسر کی بیماری سامنے آتی ہے، کہیں بلڈ کینسر ہو جاتا ہے، کہیں اور کوئی خطرناک بیماری وجود میں آ جاتی ہے، شوگر بڑھ گئی، تو یہ بڑی بڑی بیماریوں کا آدمی شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جسم اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹر لوگ بھی لا علاج عندی کہہ کر کے اس کا علاج ختم کر دیتے ہیں، بھئی ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن اسی طرح سے انسان کی روح جو ہے وہ بھی بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور انسان کی روح کی جو بیماریاں ہیں وہ انسان کے روح کو خراب کرنے والے وہ اس کے گناہ ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے بڑے بڑے پاپ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، اور بڑی بڑی ایسی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی روح بیمار پڑ جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان کا جسم بھی بیمار پڑ جائے اور اس بیماری کی وجہ سے یہ انسان ہلاک ہو جائے تو خالی دنیا کی حیثیت اس کی ختم ہوتی ہے، اور اگر انسان کی روح بیمار پڑ جائے اور بیماری کی وجہ سے یہ روح ہلاک ہو جائے تو یاد رکھ لیجئے اس کی زد خالی دنیا میں نہیں پڑے گی بلکہ اس کی زد جو ہے وہ آخرت کے اندر پڑے گی۔ معلوم ہوا کہ جسمانی بیماریوں کا علاج کرانے کے لیے ہم بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کہیں MBBS کے پاس جائیں، کہیں MD کے پاس میں جائیں، MS کے پاس میں جائیں اور اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج کرائیں۔ لیکن ہماری روح اگر بیمار پڑ گئی ہے، کہیں یہ روح بیمار پڑی ظاہری گناہوں کی وجہ سے اور کہیں یہ روح انسان کی بیمار پڑی باطنی گناہوں کی وجہ سے، یہ باطنی گناہ انسان کے دل اور دماغ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ انسان کے ظاہری گناہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ اور پیروں سے اور اس کی زبان سے اور اس کی آنکھ سے اور کان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان تمام گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور باطنی گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ اے لوگو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ جب یہ تمام چیزیں آپ حضرات کو معلوم ہو گئی تو اب ہم ذرا 100-150 سال پیچھے چلتے ہیں اپنے ہندوستان کی طرف، اور اس 100-150 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی نسل کا جو حال پیدا ہو رہا تھا اور جو آسمان اس حال سے آنسو بہا رہا تھا اور زمین تڑپ رہی تھی، 56,000 علماء کرام انگریزوں کی تلواروں اور ان کی بندوقوں کا شکار ہو گئے تھے، اور دہلی سے لے کر کے شاہجہاں پور تلک کوئی کھمبا اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کھمبے کے اوپر اور درخت کے اوپر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ تو یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ غیر قومیں، اس زمانے میں انگریز قوم ہندوستان کے اوپر قابض ہو گئی، اور قابض ہونے میں مغلیہ سلطنت کا تو جنازہ نکل ہی گیا، لیکن اب خطرہ یہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی روح کی حفاظت کا
ذمہ دار کون بنے گا؟ اور مسلمانوں کی روح کی حفاظت کے لیے کیا اسباب ہونے چاہیے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونا چاہیے۔ اتنے ہزار علماء کرام شہید ہو گئے اور عام لوگوں کی شہادت کا تو کیا ٹھکانہ ہے۔ انگریزوں نے گویا کہ سمجھ لیا کہ مسلمانوں سے ہم نے حکومت چھینی ہے، لہذا مسلمانوں کو جب تک زیر نہیں کیا جائے گا اور ان کے علماء کا جب تک سر قلم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہماری ہندوستان کی حکومت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ یہ انگریزوں نے چاہ لیا تھا اور سمجھ لیا، اور وہ یہی کھیل کھیل رہے تھے۔ تو اب گویا کہ تیر و فگن سے اور نشتر و بھالے سے، تلواروں سے ان انگریزوں کا مقابلہ ہونا ایک قسم کا مشکل ہو گیا۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ہمارے بزرگوں کے دلوں کے اندر یہ ایک الہام پیدا کیا، اور میں یہ الہام کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الہام کے معنی آتے ہیں دل میں کسی نیک بات کا پیدا کر دینا۔ تو ہمارے بزرگوں کے دلوں میں یہ ایک الہام ہوا کہ ہندوستان کے اندر اب تیر و فگن والی حکومت اور کامیابی تمہارے لیے تقریباً ناممکن سی ظاہر میں ہو گئی۔ لیکن ان مسلمانوں کی روحانی طاقت کو بالا کرنے کے لیے اور ان کی طاقت کو توانائی دینے کے لیے اور ان کی نسلوں کی حفاظت کے لیے کچھ ایسا کام ضرور ہندوستان کے اندر ہو جانا چاہیے کہ جس کام کی وجہ سے ان مسلمانوں کی بھی حفاظت ہو جائے اور ان کا نسلی امتیاز بھی ہو جائے اور نسلی تشخص بھی قائم رہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو تمام فکر دیوبند کے بانی مبانی سمجھے جاتے ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ وہاں چلے گئے، مولانا قاسم نانوتوی نے اور کچھ حضرات علماء کرام نے سر جوڑ کر کے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جب رکھ دی گئی تو اس کے کچھ ہی زمانے کے بعد یہ بڑے بڑے حضرات علماء کرام حج کے لیے تشریف لے گئے۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا منیر احمد صاحب، حضرت حاجی عابد حسین غالباً ان کو محتمم بنا کر گئے تھے یہ لوگ۔ تو یہ تمام حضرات کا قافلہ جب مکے پہنچتا ہے تو مولانا قاسم نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے کہا، عرض کیا کہ حضرت ہم نے دیوبند کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اس کے لیے آپ دعا فرما دیجیے۔ حضرت حاجی صاحب کی آنکھوں میں سرخی آ گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، اور حضرت حاجی صاحب نے مولانا قاسم صاحب کو فرمایا کہ اے قاسم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے دیوبند کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی؟ یاد رکھ لو، راتوں کی اندھیریوں میں بہت سارے ابدال، بہت سارے غوث اور قطب خانے کعبے کے استار کو پکڑ کے میزاب رحمت سے التماس کر کے اور رکن یمانی کو چھو کر کے اور حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے اور کہیں چوکھٹ کے اوپر چمٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہندوستان کی نسل اسلامی کی حفاظت فرما۔ تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، ارے قاسم،
یہ تمہارے ہاتھوں سے بنیاد ضرور رکھی گئی ہے، لیکن اس بنیاد کے رکھنے میں سینکڑوں ابدال اور سینکڑوں غوث اور قطب جو خانہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت کا یہ نتیجہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی۔ یہ دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا اور اس دارالعلوم دیوبند نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ساری دنیا دیکھتی ہے۔ اس زمانے میں بھی انگریزوں کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی تھی، اور اس زمانے کے اندر بھی پوری دنیا کی باطل طاقتیں ہمارے ان مدارس سے گھبراتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں، اور طرح طرح کے الزام تراشتی ہیں۔ کہیں دہشت گردی کے اڈے کہے جاتے ہیں اور کہیں کچھ کہا جاتا ہے۔ مسجدیں بنانے سے پریشانی نہیں ہے، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں اضافے سے ان کو کوئی پریشانی نہیں، لیکن ایک طالب علم اگر ہمارے ان مدرسوں میں یہی اونچا پاجامہ اور نیچا کرتا اور ٹوپی اوڑھ کر کے داخل ہو جاتا ہے، بس اسی طالب علم سے اسی دن سے دشمنی کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ تو نمازیوں سے دشمنی نہیں، روزے داروں سے دشمنی نہیں، چاہے آپ تھانے کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر اعتراض ہے اور ان کے دل جو آنسو بہاتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر جو کپکپاہٹ پیدا ہوتی ہے، یہ مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے والوں سے ہوتی ہے۔ حالانکہ مدرسوں میں صرف اس حدیث کے اوپر عمل ہوتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھلاتے ہیں۔ اس حدیث کے اوپر کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگوں نے ایک زمانے میں جب جامع مسجد دیوبند کے اندر مدرسہ چلتا تھا اور دارالعلوم ان دیواروں کے اندر میں موجود نہیں تھا، تو اس زمانے میں اپنے انگریزوں نے اپنے کچھ جاسوسی نمائندے بھیجے، اور ان جاسوسی نمائندوں نے مسجد میں پہنچ کر کے کچھ عوام علماء سے کچھ طلباء سے انٹرویو لینا شروع کیا۔ ایک نابینا استاذ، جیسے ابھی ہمارے قاری احسان محسن صاحب آپ کو کچھ نعتیہ کلام سنا رہے، تو ایک نابینا استاذ دارالعلوم جامع مسجد دیوبند کی ایک درسگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ایک برآمدے میں کچھ بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے، اور حیولہ اور صورت جسمیہ کے بارے میں اپنے اشاروں سے اور ہاتھوں کی لکیروں سے ان کو سمجھا رہے تھے۔ تو انگریزوں نے اس وقت میں جو رپورٹ دی تھی جاسوسوں نے کہ بھلا یہ نابینا کیا کریں گے بیچارے، ان کو تو اپنے پڑھنے پڑھانے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی چیز دیوبند کے اندر نہیں دیکھی جو قابل اعتراض ہو۔ تو ایسے ہی آج ہمارے دل کھلے ہوئے ہیں، چاہے جس وقت آ جاؤ ہمارے مدرسوں کے اندر دیکھنے کے لیے، ہمارے مدرسوں میں سوائے قرآن و حدیث کے اور دینی کتابوں کے کوئی اور چیز نہیں مل سکتی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ادارے دارالعلوم دیوبند سے جو متعلق ادارے ہیں، وہ کہتے ہیں افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت میں نماز پڑھانے کے لیے امام کھڑا ہوتا ہے، مصلی پر جاتا ہے اور تکبیر کہنے والا اپنی تکبیر کہتا ہے، تو کیا وہاں کوئی کمپیوٹر کا نقشہ سامنے ہوتا ہے یا وہاں پر کوئی نیٹ سامنے ہوتا ہے؟ نہیں، وہی چیز قرآن اور حدیث سے متعلق ہوتی ہے، اور وہی اشارات ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وجود میں ہیں۔ جو لوگ عربی اور انگریزی کا سنگم اپنے یہاں رکھتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے اگر وہ لوگ بھی امامت کے لیے کہیں جائیں گے یا کسی تراویح کے اندر رمضان میں قرآن کریم سنائیں گے، تو وہاں کمپیوٹر لے کر سامنے نہیں آئیں گے، وہاں نیٹ کے کوڈ سامنے نہیں رکھیں گے،
بلکہ ان کے سامنے وہی قرآن ہوگا جو آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا. چاہے کوئی علی گڑھ کا پڑھنے والا ہو اور چاہے کسی بھی اور ایسے ادارے کا پڑھنے والا ہو جو ہمارے دارالعلوم اور ہمارے ان مدارس کو افراط و تفریط کا ذریعہ بتلاتا ہے اور افراط و تفریط سے اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے کہ وہ امامت میں، حفظ کرانے میں، تراویح کے پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں اور اسی طریقے سے دوسری اور دین کے اندر وہاں نہ انجینئرنگ کام میں آتی ہے، نہ وہاں ڈاکٹری کام میں آتی ہے، نہ لا اور وکالت کے قوانین ان کے سامنے آتے ہیں، کوئی چیز نہیں آتی ہے. اگر آتی ہے تو وہی قرآن کریم کی آیات آتی ہیں اور وہی دعائیں اور وہی تسبیحات ہوتی ہیں جو ہماری نمازوں کے اندر کہیں رکوع کی تسبیحات، کہیں سجدے کی تسبیحات اور کہیں قاعدے کے اندر التحیات وغیرہ، دعائے قنوت، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ انکار نہیں کریں گے. ان تمام ہمارے ان مدرسوں میں داخل ہونے والے طالب علم کو پہلے نمبر پر یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم جو ان مدرسوں میں آئے ہو تو وہ دین حاصل کرنے کے لیے آئے. ایک بات اور یاد رکھو، مولویت کی تعریف کیا ہے؟ لوگ مولویت کی تعریف نہیں سمجھتے. مولویت کی تعریف یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت قائم اور دائم رہے کہ اس جماعت کو شریعت کی ایک ایک جزئی، شریعت کا ایک ایک مسئلہ مع الدلیل والبرہان معلوم، اور یہ چیز دین کے اندر فہم دانی سے آئے گی. عربی کے خالی بول چال سے یا لکھنے سے یہ چیز سامنے نہیں آئے گی. اگر عربی بولنے کا اور عربی لکھنے لکھانے کا نام مولویت ہوتا تو بیروت کے یہودی اور لبنان کے سارے عیسائی وہ بھی مولوی ہو جاتے، لیکن نہ لبنان کے عیسائیوں کو اور نہ بیروت کے یہودیوں کو کوئی مولوی نہیں کہتا ہے، اور عرب کے عربیوں کو بھی کوئی مولوی نہیں کہتا ہے. مولوی اسی کو کہا جاتا ہے جس کو فہم فی الدین ہو. تو اسی سے نتیجہ یہ نکال لیجئے کہ قادیانیت کا جنازہ نکالنے کے لیے یہ ہمارے مدارس کام میں آتے ہیں، انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کے لیے اور ان کی سرزنش کرنے کے لیے یہ ہمارے مدارس کام میں آئے ہیں. اسی طریقے سے میرے محترم دوست بزرگوں، انگریزوں نے جو ہندوستان کے اندر بہت سے پادریوں کے ساتھ میں مناظرہ کیا ہے، وہ پادری لائے ہیں اور ان پادریوں نے 3 خداؤں کی تعلیم لوگوں کو دینا شروع کری ہے. تو اس پادری کو لندن تلک بھگانے کے لیے یہ ہمارے علماء کرام وجود میں آئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے عشق رسول اور عشق محمد کا نام لے کر کے بہت سی بدعتیں اور بہت سی خرافات وجود میں لانے کی کوشش کری. اگر ان کا تعاقب کیا ہے تو یہی ہمارے علماء دیوبند نے کیا ہے. اگر علی گڑھ کے بانیوں نے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے یوں کہنا شروع کرا کہ یہ معجزات کوئی چیز نہیں ہے، تو ان معجزات کا انکار کرنے والوں کی قلع قمع کرنا اور ان کے ساتھ میں تحریری مناظرے کرنا یہ بھی ہمارے علماء کرام کا کام ہے. تو اور آج بھی ہم قسم کھائے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی باطل قوم یا کوئی بھی باطل فرد اگر دین کی کسی بات کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے اور کوئی تنقید کرتا ہے قرآن کے اوپر یا حدیث کے اوپر، تو ہم اس کا ہر وقت جواب دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ انسان کی روح کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے
اور انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے اور ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اسلاف نے ان مدرسوں کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم مظاہر وجود میں آ گئے انگریزوں کے زمانے میں، بڑے بڑے مدرسے وجود میں آئے، اور اس کے بعد جب انگریز بھاگ لیا اور ہندوستان کی صورت کچھ اور نظر آئی، تو مولانا حسین احمد مدنی نے اور ان کے علاوہ دیگر بزرگان دین نے پھر دوبارہ قدم اٹھایا اور کہا گیا کہ پورے ملک میں مدرسوں کا جال پھیلا دو، مکتبوں کو قائم کر دو، کوئی مسجد ایسی نہ رہے جس میں کوئی مکتب موجود نہ ہو، اور کوئی خطہ، کوئی گاؤں اور کوئی مسلمان کی آبادی اور کوئی مسلمانوں کا محلہ ایسا نہ رہے جس کے اندر کسی مدرسے کو قائم نہ کر دیا گیا ہو۔ اگر کسی قوم نے ایک عذرائے مزاح بھی کہہ دیا کہ حضرت ہمارے یہاں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، تو مولانا حسین احمد مدنی، اس زمانے میں کاریں وغیرہ نہیں تھی اور اس زمانے میں اتنے سفر کے انتظامات نہیں تھے، لیکن مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اس تاریخ میں ننگے پیر ہی اور بغیر کسی سواری کے اس گاؤں کے اندر اور اس تاریخ کے موقع پر فوراً پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے مدرسے جن کا جال پھیلایا گیا ہے پوری دنیا میں اور خاص کر پورے ہندوستان کے اندر، یہ ایک تحریک ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نسلی امتیاز باقی ہے اور ان کا نسلی تشخص باقی ہے، اور مسلمانوں کا ایک امتیاز ہے، ان کی ایک شان ہے، ان کا ایک رعب ہے، ان کا یہ دبدبہ ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، اگر اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرنا چاہتے ہو اور اپنی روح کو ترقی دینا چاہتے ہو اور قیامت کے دن اپنی روح کو سرخ روئی دینا چاہتے ہو، تو ان مدرسوں سے جڑ جاؤ، ان مدرسوں سے رابطہ قائم کرو، اور ان مدرسوں کو ترقی دینے کے لیے دامے درمے قدمے سخنے جس طرح سے جس سے بھی بن پڑے ان مدرسوں کو مضبوط کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔